بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو
اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ ملک العلم رب ذوالجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اس پر جو انعامات نازل فرماتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی پہچان کرنا ضروری ہے، سب سے پہلے اللہ کے حقوق کو پہچاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اس ذات بابرکات کی کرم نوازی، آج 30 رمضان 1447 ہجری، دوسری طرف 20 مارچ 2026 عیسوی، اور ہمارا آج کا موضوع اللہ کے قرب کے حوالے سے ہے کہ روزے سے حاصل شدہ سب سے بڑا سبق اور اس سبق کے کچھ پہلو۔ دوبارہ موضوع سن لیجئے گا کہ 30واں دن ہے آج، ہم نے ایک محنت کی ہے، مشقت اٹھائی ہے۔ اگر ان 30 دنوں کی مشقت کے بعد ہمیں ایک بات بھی سمجھ نہیں آ سکی جس کا میں آج تذکرہ کروں گا اور جس کا تعلق اللہ کی ذات بابرکات کے ساتھ ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ہمیں سال کے بعد 1 مہینہ بھوکا پیاسا مرنے کا شوق تھا، ہم نے حاصل کچھ نہیں کیا۔ وجہ یاد رکھیے، روزے کا سب سے پہلا سبق اور سب سے پہلا درس ہی اللہ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ اب میں توحید کی اہمیت پر لمبی چوڑی بات اس وجہ سے نہیں کروں گا کہ یہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ قیامت والے دن نجات صرف اسی کی ہوگی جس کے پاس اللہ کی توحید ہوگی۔ جس کے عقیدے میں شرک ہے وہ قیامت کے روز بخشا نہیں جا سکتا، جو مرضی ہو جائے، چاہے ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، تہجد، اشراق، چاشت، بے شک اوابین، بے شک صلاۃ الضحیٰ پڑھتا رہے، ساری زندگی کماتا رہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، ہر مہینے عمرہ کرے، ہر سال حج کرتا رہے، جتنا مرضی نیکیاں کرتا رہے، اگر عقیدے کے اندر شرک موجود ہے تو بخشش نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں توحید کے بہت سارے پہلو روزے سے ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا پہلو ہے اخلاص کا، اور اخلاص میرے دل میں، آپ کے دل میں کتنا ہے صرف اور صرف کون جانتا ہے جی؟ کسی کو پتا؟ یہ پورا مہینہ مشقت اٹھائی ہے نا، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، کھانا پینے کو چھوڑا، مفترات کو چھوڑا، زبان کی حفاظت کی، حلال کمانے کی کوشش کی، اپنی استطاعت کے مطابق قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کی، تراویح پڑھی ہے، آخری عشرے میں قیام کیا ہے، ذکر اذکار کیے ہیں۔ کچھ دوست احباب کو اللہ نے اعتکاف کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ سوال یہ ہے کہ کس نے کتنے اخلاص کے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور جانتا ہے؟ نہیں۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، فرمایا، حدیث قدسی ہے، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ إِنَّهُ تَرَكَ شَهْوَتَهُ وَطَعَمَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي۔ آدم کے بیٹے کے سارے اعمال اس کے لیے ہیں، ما سوائے روزے کے۔ فرمایا، عرش والا رب ارشاد فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ میرے بندے نے اپنی شہوت کو، اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو میری ذات کے لیے ترک کیا۔ کس نے کتنے اخلاص کے ساتھ عبادت کی، صرف اور صرف اللہ جانتے ہیں۔
اور اسی میں سے ایک دوسرا پہلو بھی نکلتا ہے جس کا میں اکثر و بیشتر تذکرہ کرتا رہتا ہوں کہ جس طرح ہر پھول کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے، ہر پھل کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے، ہر نیکی کا اپنا ایک مزاج ہے، روزہ منفرد اور ممتاز عبادت ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی تو دیکھتا ہی ہوگا، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، کوئی نہ دیکھے، جس کو دی جا رہی ہے وہ تو دیکھ ہی رہا ہوگا، یا اگر کسی کے ذریعے دے رہے ہیں تو جس کے ذریعے پہنچا رہے ہیں وہ تو دیکھتا ہی ہوگا۔ حج کرتے ہیں، لاکھوں دنیا دیکھتی ہے، طواف کرتے ہیں، لاکھوں دنیا دیکھتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں یا روزہ رکھنے والے کو پتہ ہوتا ہے، اور یا کیا خیال ہے دنیا میں آج تک سونی صاحب کوئی ایسا بیرومیٹر ایجاد ہوا ہو، کوئی ایسا آلہ ایجاد ہوا ہو، کوئی ایسی چیز ایجاد ہوئی ہو جو بتا سکے کہ اس شخص کا روزہ ہے؟ ہم سب زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، آپ کسی بندے کو ہاسپٹل لے جائیں گے، مشین زیادہ سے زیادہ یہ بتا سکے کہ اس بندے کو کھائے پیے اتنا عرصہ ہو چکا ہے، کیوں بیٹا؟ صحیح بات ہے یہ نہیں؟ ٹھیک ہے، مشین یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ ظالم بھوکا کیوں مر رہا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس نے میڈیکلی فاقہ کیا ہوا ہو۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میڈیکل کے میدان میں باقاعدہ طور پر فاسٹنگ کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ جی آپ نے اتنے گھنٹے کچھ بھی نہیں کھانا پینا۔ تیسرا پہلو، دعا قبول کرنا صرف اور صرف کس کا کام ہے جی؟ عرش والے رب کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی 186ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ آیت 185 پڑھیں، آپ آیت 187 پڑھیں، درمیان میں 186 ہے۔ یہ آیت مبارکہ اللہ نے روزوں کے ضمن میں نازل فرمائی، روزوں کے مسائل بیان کرتے کرتے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیں کہ میں قریب ہوں، جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو، اس سے کیا پتہ چلا کہ دعا کو قبول کرنا صرف اور صرف ایک ذات بابرکات کا کام ہے، اور وہ کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی وحدانیت۔ روزہ رکھ کے بھی کسی ظالم کو اگر یہ بات سمجھ نہ آئے تو اسے مخبوط الحواس تو کہا جا سکتا ہے، ذہنی مریض تو کہا جا سکتا ہے، ایسا انسان نارمل نہیں ہو سکتا۔ تیسرا پہلو اسی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، اگرچہ بعض اہل علم یہ سمجھتے ہیں کہ افطاری کے وقت کی گئی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن جو کچھ ہم نے مطالعہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ سحری کھانے سے لے کر روزہ افطار کرنے تک جب بھی دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں دسترخوان بجا کے اسپیشل دعائیہ پروگرام بنتے ہیں نا، شریعت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور اب تو خیر ماشاءاللہ سلسلے کمرشل بن گئے، آپ نے سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، ایک صاحب اپنی والدہ کی پکی قبر پر کو 15-20 ڈشیں سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، میرا آج جی چاہ رہا تھا میں اپنی اماں کے ساتھ روزہ افطار کروں۔ سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو، وجہ اصل میں دور ہے کمرشلزم کا، دور ہے مشہور ہونے کا۔ لوگ آج مشہور ہونے کے لیے اپنی عزت، اپنی جان، اپنا مال، اپنی عقل، اپنا دین، ہر چیز داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہے۔ اسی طریقے سے جو چوتھا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے وہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، آپ نے فرمایا، الصیام والقرآن
یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن یہ قیامت کے روز بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ اس کے ساتھ قرآن کی آیت مبارکہ کو جوڑ لیجئے، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کس کی جرت ہے کہ اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے۔ شفاعت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا قیامت کے روز میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ لیکن شفاعت میں بھی توحید کا بڑا زبردست پہلو نکلتا ہے۔ اگر نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے، شہید شفاعت کرے گا، نابالغ بچہ فوت ہونے والا والدین کی شفاعت کرے گا، قرآن شفاعت کرے گا، روزہ شفاعت کرے گا، تو اس شفاعت کو قبول کس نے کرنا ہے؟ توحید، اللہ کی وحدانیت ہمیں کس طرف لگا دیا گیا؟ حقیقت بات یہ ہے، قرآن جو کہتا ہے نا ما قدر اللہ حق قدرہ، یہ 17ویں پارے کا آخری رکوع ہے کہ ان ظالموں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی۔ ہمیں کس طرف لگا دیا گیا؟ ہمیں کائنات کے خالق اور مالک سے ہٹا کے ادھر ادھر بھول بھلیوں کے اندر الجھا دیا گیا۔ اسی طریقے سے اس سے اگلا پہلو قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ کیا ترجمہ ہوگا جی؟ بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں کیا کیا؟ اونچی نازل کرنے کا مطلب کیا؟ اتارا۔ اور چیز اترتی کہاں سے ہے؟ ہمیشہ اوپر سے۔ درست ہے یا نہیں؟ اس سے رب کائنات کی ایک زبردست صفت ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ ہے صفت العلو۔ بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے پاس چلے گئے۔ ایک لونڈی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لونڈی آج کے بڑے بڑے جبوں قبوں PhD MPhil کو مات دے گئی۔ نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کیا خیال ہے گومن صاحب، اللہ کہاں ہے؟ بولو، اللہ کہاں ہے؟ اللہ اوپر ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ غلط بھی ہے اور درست بھی ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ رب کائنات وجودی طور پر ہر جگہ موجود ہے، جس طرح صوفی بکواس کرتے ہیں تیرے وچوں رب دے صدا تینوں سجدہ ہی تاں کیتا، یہ شرکیہ عقیدہ ہے، کفریہ عقیدہ ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ رب کائنات ہے عرش پر، ساری کائنات اللہ کے سامنے ایک کتاب کی طرح کھلی ہوئی ہے، کائنات کے ایک ایک ذرے پر اللہ کی نظر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، تو یہ عقیدہ درست ہے۔ اب اس لونڈی سے سوال ہوا این اللہ، اور سوال کرنے والی ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی اللہ فی السماء، اللہ اوپر ہے۔ اور اگلا سوال نبی علیہ السلام نے کیا من آنا، میں کون ہوں؟ کہنے لگی انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام کے لب ہلے، اپنے صحابی سے فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنہ، اور میرے صحابی اس کو آزاد کر دو، یہ تو ایمان والی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ رمضان ہمارے سامنے توحید کا ایک بڑا زبردست پہلو لے کر آتا ہے، اور وہ پہلو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اور یہ شان صرف اور صرف کس کی ہے جی؟ اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں۔ اس سے اگلا پہلو
رب کائنات کی محبت قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اور یہ آیت اگر سمجھ میں آ جائے نا تو یقین جانیے زندگی بدل جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سورہ آل عمران۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کیا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں۔ اس ذات سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے بھی ہیں۔ توجہ کیجیے گا، مثال سے بات سمجھاؤں گا، اگرچہ رب کائنات ان مثالوں سے بالا تر ہے۔ ایک بچہ، ایک بچی، وہ اپنے والدین سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان سے ڈرتے بھی ہیں۔ ایک شاگرد اپنے استاد سے ڈرتا بھی ہے اور محبت بھی کرتا ہے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے محبت بھی کرتا ہے، اور میں نے جیسے عرض کیا اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے بلند و برتر ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے۔ ہم اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں۔ فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو پھر صرف ایک راستہ انتہائی آسان، کیا؟ فاتبعونی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے رول ماڈل اور نمونہ مان کر آقا علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرو۔ ملے گا کیا؟ فرمایا یحببکم اللہ، رب کائنات تم سے محبت کریں گے۔ عربی گرامر کے جاننے والے سمجھ لیں، یہاں پر ان شرطیہ ہے، شرط کی جزا ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تم یہ کام کرو گے پھر تمہیں یہ کچھ ملے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ رب کائنات کی محبت حاصل کرنے کا واحد راستہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہے، جو آج ہم نہیں کر رہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ رب کائنات کی ایک عظیم صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتے ہیں، اور یہ اس ذات کی محبت ہے اپنی مخلوق کے لیے کہ میں اور آپ دن رات گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیے جا رہے ہیں، ہماری گرفت نہیں کرتے۔ سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑی قیمتی حدیث ہے، فرمایا رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کے پاس سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ جو چیزیں میں نے فرض کی ہیں ان فرض کردہ چیزوں کا اہتمام کرے۔ سب سے پہلے فرائض۔ ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ پوری قوم کی ہماری نوافل کی طرف بڑی توجہ ہے لیکن فرائض کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث سن لیجئے، فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبت والا روزہ صوم داؤدی ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت۔ پھر اسی طریقے سے روزے سے ہمارے سامنے ایک اور بڑا اہم پہلو آتا ہے اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کا۔ کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، اس کا روزہ ٹوٹا نہیں ہے، وہ اپنا روزہ مکمل کرے۔ اگلے الفاظ، رب کائنات نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ کھلانا اور پلانا کس کا کام ہے؟ جب عرش والا رب رزق تنگ کرنے پہ آ جائے نا تو کروڑوں نعمتیں ہونے کے باوجود انسان کچھ نہیں کر سکتا، اور جب وہ کھلانے پر آ جائے تو پھر کائنات کی کوئی طاقت اسے روک ہی نہیں سکتی۔ جس کو یقین نہ ہو
ذرا ہسپتالوں میں جا کر دیکھ لو، میں نام نہیں لیتا، اتنا بڑا خبیث سیاست دان ہے، اللہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرے جس کا وہ حقدار ہے۔ اس کی اربوں نہیں کھربوں ڈالر کی جائیداد ہے، لیکن اس کے 24 گھنٹے کے کھانے کا خرچہ 1000 روپیہ نہیں ہے۔ بھنڈی کے چند ٹکڑے، 5-6 چمچ چاول اور ایک روٹی کا چوتھا حصہ، یہ اس کا ایک وقت کا کھانا ہے۔ اس کے مقابلے میں کی خیال کو دسن دی لوڑ ہے، سیری افطاری تے کیڑیاں تباہیاں پھر دیاں نے ساڈے گھراں دے وچ، پتہ جے نا، یہ اس ذات بابرکت کا کام ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اسی کا تسلسل، الذی هو یطعمنی و یسقین، اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کھلانا اور پلانا یہ کس کا کام ہے؟ صرف اور صرف جو رزق میرے اور آپ کے مقدر میں ہے، کائنات کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی، اور جو میرے مقدر میں نہیں، ہم جتنا مردی زور لگا لیں حلال و حرام کی پہچان ختم کر دیں، وہ ہمیں نہیں مل سکتا۔ ایویں وہماں تے جا کے لڑ لڑ کے اپنے کپڑے خراب کر دے، وہ جیڑا لقمہ تہاڈی قسمت چ اللہ دی قسم کھا کے کہنا کوئی نہیں کھو سکدا، وہ چل کے تہاڈے کول آ جائے گا۔ اسی طرح روزے سے توحید کا ایک اور پہلو ہمارے سامنے آتا ہے، اللہ کی ایک صفت، کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو قبول کرتے ہیں۔ سود، رشوت، ملاوٹ، 2 نمبری کا پیسہ، کروڑوں اربوں کھربوں اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ قرآن کہتا ہے ہاتھ پر رکھی ہوئی راکھ کی طرح قیامت کے روز اڑا کے رکھ دوں گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ پاک ہیں، اور کیسی چیزوں کو قبول کرتے ہیں بھائی؟ پاک چیزوں کو۔ اور دوسری حدیث اس کے ساتھ جوڑیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ سے نکلنے والی حمق، ہوا، بو، وہ اللہ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ کچھ چیزیں اللہ کو عزیز ہیں۔ رب کائنات گندگی کو پسند نہیں کرتے، صفائی اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ بھی صفت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ اور ظاہر بات ہے پاکیزہ چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دی۔ اسی طرح اس سے اگلی صفت جو ہمیں رمضان میں توحید کے پہلو کے حوالے سے معلوم ہوتی ہے، وہ کیا؟ کہ اللہ کا قرب، اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، یہ حدیث سنا کے بات کو ختم کروں گا، موضوع کے حوالے سے بہت ساری باتیں بھی باقی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن حساب و کتاب 2 قسم کا ہوگا۔ میں ایک دعا کرنے لگا ہوں، درد دل کے ساتھ آمین کہنا ہے۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے، یا اللہ ہمارا حساب آسان کر دے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ سوال کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حساب یسیر کیا ہے؟ فرمایا عائشہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اپنے قریب کریں گے۔ کیا کریں گے بھائی؟ یہ ہے اصل پہلو، اتنا قریب کریں گے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھائی فلاں کام کیا؟ غلط، یا اللہ کیا۔ فلاں کام کیا؟ یا اللہ کیا۔ فلاں کام کیا؟ یا اللہ کیا۔ بندہ کہے گا میں تو گیا، اتنے سارے گناہوں کا اعتراف اللہ نے کروا لیا، وہاں جھوٹ تو بولا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتاؤ پھر تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ بندہ کہے گا یا اللہ تو غفور رحیم، میں تیرا حقیق بندہ، میں تجھ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ اللہ فرمائیں گے جا، میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا، آج آخرت میں بھی میں تجھے معاف فرما دیتا ہوں۔ لیکن اللہ کا قرب نصیب کسے ہوگا؟ جس کے عقیدے میں شرک، جو حاجت روا مشکل کشا اللہ کے سوا کسی اور کو مانتا ہے، اٹھتے بیٹھتے مدد کسی غیر اللہ سے مانگتا ہے، جو سجدہ، رکوع، ذبیحہ، قربانی، خوف، امید، دعا اللہ کے سوا کسی اور سے رکھتا ہے، جو اللہ کی صفات غیروں کے اندر ڈھونڈتا ہے، کیا قیامت کے روز ایسے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہو سکے گا؟ نہیں۔ خلاصہ کیا ہے؟ آخری 15 سیکنڈ آج کا ہمارا موضوع
روزے کا سب سے بڑا درس اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت، اور اس توحید کے کچھ پہلو ہم نے روزے کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی۔ اللہ ہمیں ان پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔